ہمارے اپنے علاقے کا دستور ہے، پتہ نہیں تمہارے علاقے میں یہ بات ہے یا نہیں۔ اگر علاقے کے اندر آندھی طوفان آنے لگ جائے، موسم ابر آلود ہو جاتا ہے، گھٹائیں چلنے لگ جاتی ہیں، بجلی کی چمک آنے لگ جاتی ہے، بادلوں کی گرج آنے لگ جاتی ہے، تو مائیں اپنے گھروں سے، اپنے کمروں سے نکل کر باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنے لال اپنے بچوں کو آوازیں دینے لگ جاتی ہیں اور کہہ دو اندر آ جاؤ، آندھی چل رہی ہے، سر پہ کوئی چیز گر گئی، نقصان ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے پچھلے سال سے لے کر آج تک اتنے علماء کرام کو، اتنے دینداروں کو، اتنے بڑے بڑے جید علماء کرام کو جلدی جلدی اپنے پاس بلا لیا، فرمایا میرے بندو، میرے خاص بندو، جلدی کو جلدی آ جاؤ، جس طرح آندھی چلے بارش آنے والی ہے، زمین پہ کچھ ہونے والا ہے، اور میرے بندو جلدی واپس آ جاؤ، لگتا ہے دنیا کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، آمنت بالله صدق الله مولانا النبي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر حق بات کہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، گھر خاموش رہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے. حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو. تو شاہ خوباں تو شاہ شاہاں ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکے گی نہ ہو سکے گا مثال تیری جواب تیرا. قابل سز احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، آج کا یہ پروگرام اہل علاقہ نے اور اس دینی ادارے کے ساتھ محبت رکھنے والے تمام حضرات نے اس پورے سال کے اندر اس ادارے کے ساتھ جس درجے میں جو بھی تعاون کیا ہے، اور اپنی حلال کمائی حضرت شاہ صاحب کے حوالے نبی کے مہمانوں کے لیے کی، آج آپ کی کمائی کے حساب دینے کا وقت آ گیا ہے. آپ کے پوچھے بغیر، آپ کے مانگے بغیر آج حضرت شاہ صاحب نے تمام علاقے والوں کو اور اپنے متعلقین محبین تمام اہل خیر حضرات کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں. جو پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آپ نے ہمارے اس دینی ادارے کے ساتھ جو تعاون کیا تھا، 1.5 پاؤ گوشت سے لے کر 1 لاکھ یا اس سے زیادہ یا کم تک، آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کی سبزی، دال، صابن، کپڑے، پیسہ جو آپ نے نقدی کی صورت میں دیا، ہم نے اس کو کہاں استعمال کیا. ہر محکمے کے اندر آڈٹ ہوتا ہے، رجسٹر بنتے ہیں، حساب ہوتا ہے، پورے سال کے بعد حساب لگایا جاتا ہے کہ یہ کمپنی خسارے میں جا رہی ہے، نفع میں جا رہی ہے. تو 1 سال کے بعد آج کا یہ دینی ادارہ ان 20 قرآن کے حافظوں کی صورت میں آپ کے سامنے آسمان کے سورج کی طرح روشن ہے اور بتلا رہا ہے. جو آپ نے 1000 روپیہ دیا، ہم نے اس 1000 روپے کو قرآن کا حافظ بنا کے آپ کی جھولی میں واپس لوٹا دیا. اب تمہاری مرضی ہے اس کو سنبھالنا، تمہاری مرضی ہے اس آئی ہوئی نعمت کو کھو دینا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب دینی اداروں سے بچہ قرآن کریم کا حافظ بن کے جاتا ہے تو شیطان کو تو اس دن سے پریشانی تھی جس دن یہ بچہ مدرسے میں پڑھنے آیا، بلکہ اس سے بھی پہلے جب گود میں ماں نے اور بازار سے اس کے لیے خریداری کرتے ہوئے اس کے باپ نے
یہ نیت کی تھی میں اس کو قرآن کا حافظ بناؤں گا، اسی دن سے شیطان اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ لگ گیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ارادے سے ان کو پھیرا جائے۔ جب ماں باپ پر اس کا بار نہ چلا تو بچے پر چلانا شروع کر دیا۔ اس کو چھٹی کا لالچ، اس کو کھیل کا لالچ، اس کو دوسرے بچوں کی ہفتے اتوار کی چھٹی، جلدی گھر آنا، پھر کھیل کود کا لالچ دیا، تو پھر اس کو پریشان کیا۔ لیکن اللہ نے کرم فرمایا، اسے قرآن کی بہاروں کے لیے قبول کیا۔ یہ پڑھتے پڑھتے اس قابل پہنچ گیا کہ اللہ نے اس کے سینے والی صندوقڑی میں پورا قرآن محفوظ کر دیا۔ اب کوئی یوں کہہ نہیں سکتا کہ جو ہم نے پیسے دیے تھے، بندہ کہتا ہے یار 4 آنے 8 آنے روپے 2 روپے کی جو بات چھوڑو، کیوں چھوڑو؟ اور روپے 2 روپے کی بھی بات نہیں ہم چھوڑتے، یہ ہماری پورے سال کی کمائی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اگر ڈاکٹر بنانا ہو کروڑ روپے لگتا ہے، کتنا سودا سستا ہے؟ 1000 میں قرآن کا حافظ بن رہا ہے۔ ڈاکٹر بننے کے بعد اس کی نزاکتیں پسند کرنی پڑیں گی، وکیل بننے کے بعد اس کے نخلے برداشت کرنا پڑیں گے، اس کا عہدہ ہے، اللہ نے ترقی عطا فرمائے۔ ڈاکٹر پڑھ کے آ رہا ہے، بیٹا پڑھ کے آ رہا ہے، ڈاکٹری کر کے آ رہا ہے، اس کے لیے کمرہ بناؤ، اے سی لگواؤ، اس کے لیے سارے انتظامات کمرے کے پورے کرو، اور پھر خبردار اماں بھی کمرے میں نہ جائے، ابا بھی نہ جائے، بچے بھی قریب آ کے نہ کھیلیں، ڈاکٹر صاحب سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، خبردار کسی نے شور کر دیا، ابو کی کھانسی سے، اماں جان کے چیخنے سے ڈاکٹر صاحب بے آرام ہو جائے گا، ڈاکٹر ناراض ہو جائے گا۔ اس بچے کو قرآن کے ہر ورقے پہ پڑھایا گیا، خبردار ماں کو ماں سمجھنا ہے، باپ کو باپ سمجھنا ہے، بھائی کو بھائی سمجھنا ہے، بہنوں کو بہنیں سمجھنا ہے، پڑوسیوں کو پڑوسی سمجھنا ہے، استاد کو استاد سمجھنا ہے، لوگوں کو انسانوں کو انسان سمجھنا ہے، جانوروں کو جانور سمجھنا ہے۔ خبردار اماں ابا سو رہے ہوں تو ان کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے کھانسنا پینا، اگر وہ بے آرام ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور ایک ذہن سازی آپ کے اور کر دوں کہ اللہ نہ کرے کوئی اسکول سسٹم کا، کوئی عصری تعلیم کا کوئی دینی ادارہ مخالف نہیں، اگر عصری تعلیم کے دینی ادارے مخالفت کرتے تو اپنے اداروں کے اندر مڈل میٹرک کیوں کرواتے؟ ہمارے بہت سے دینی ادارے ہیں کہ جہاں گریجویٹ کی ڈگری ملتی ہے، ڈاکٹر بھی بنتے ہیں، جس شعبے میں قدم رکھنا چاہے ویسے استاد جو ہے وہ مہیا کیے جاتے ہیں۔ ہم عصری تعلیم کے مخالف نہیں، جو عصری تعلیم کا ماحول ہے اس کی مخالف۔ اب تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں، ناراض نہ ہونا، آپ بھی پڑھیں، میں بھی اسکول میں پڑھوں، یہ سارے بیٹھے پڑھیں۔ ماحول آپ نے اپنے سامنے دیکھا، کھڑے ہو کے پارٹی کریں گے، کوئی نہیں کہے گا بیٹھ جاؤ۔ یہ تمہارے پڑھے لکھوں نے موٹر وے کے اوپر پیشاب کرنے کی جگہ بنا رکھی ہے نا، کھڑے ہونے کی، مولویوں نے نہیں بنائی۔ اس مولوی صاحب کو ہم نے ٹھیکہ دیا تھا موٹر وے کے اوپر، 1 کروڑ 2 بات اور ساتھ ہی کھڑے ہونے کے لیے کہ آپ نے پتلون پہن رکھی ہے، بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے ہو کے کر لیتے۔ کسی مولوی صاحب نے کسی مدرسے والے نے مشورہ نہیں دیا تھا۔ یہ آپ کی یونیورسٹی کالج سے پڑھ کے آیا، اس نے انجینئرنگ کا کورس کیا، اس نے بڑی تمام تر سہولیات، بوفے سسٹم میں کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ قرآن والا تو نہیں، آپ کو سبق دیا۔ جس تعلیم، جس ماحول کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے، علماء کرام آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی ذات، اپنی انات، اپنی ذاتیات کو سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اس ماحول کی مذمت کرتے ہیں۔ بنتا ہے نہیں بنتا؟ بولو بولو۔ میں نے اپنی بچی کو داخل کرایا اسکول میں، فرض کرو ہوا نہیں، الحمدللہ وہ بھی پڑھ لیجیے، میٹرک کا امتحان دے گی، میں نے پہلے اسے پڑھایا، میں بعد میں بناؤں گا سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ بچی گئی اسکول میں،
اتنا سارا اس کے آگے تیر اندازہ کر دیا گیا، یونیفارم، سلیبس، بیگ، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ فنڈ فلانا میں دوں گا، دینے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے دن جب آپ کی پوتی، آپ کی بیٹی آپ کو سلام کرنے کے لیے آئی تھی، قسم اٹھا کے بتاؤ اس کے سر پر اسکارف تھا؟ اسکول جانے کے لیے پہلے دن آئی تھی تو اس کی ماں نے ہک لگایا، پن لگائی، یہاں اسکارف باندھا، بچی یا دوپٹہ کھسک نہ جائے یہاں اس کے باندھا۔ جس دن آپ کی بچی پہلے دن آئی، لباس کردار، ایک پٹی، پھر دوپٹہ، سینہ چھپا ہوا، ٹخنے چھپے ہوئے، شلوار پجامہ، جوتے کے اندر گھسا ہوا، پھر جرابیں پہن رکھی، سینہ یہ ڈھکا ہوا، دادا ماں سب نے پیار کیے، سرمے کا نقطہ بھی پیچھے کالے رنگ کا لگایا، سر کے اوپر پیسے وار کے دیے۔ یہی بچی 10-15 سال کے بعد جب میٹرک کی سند لے کے آئی، نہ اس کا دوپٹہ، نہ گلے کے اندر چادر، نہ سر کے بالوں کو چھپانے کے لیے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا آپ اپنے دینی اداروں سے اتنا بھی ان دنیا کے اداروں سے سوال نہیں کر سکتے کہ میری بچی کے ہاتھ میں میٹرک کی ڈگری تو آئی، بتاؤ اس کا پردہ، اس کا دوپٹہ کون اتار کے دے گا؟ مجھے کہا پہلے بیت کا شان سناؤ، کس کو سناؤ؟ جن کے گھر بیٹی پیدا ہو تو نام فاطمہ رکھو، وہ یہ تو محلے والوں میں 10 بچیوں کے گھروں کے اندر ہے۔ جن کو کہو کہ اہل بیت کا شان سناؤ، کن لوگوں کو؟ بیٹا پیدا ہو کا نام حسین رکھو تو پرانا ہو گیا، کوئی نیا نام بتا۔ میرے دوستو، آپ ناراض نہ ہونا، آنکھیں اللہ نے آپ کو دو دی ہیں، پانی میں مچھر، سالن میں مکھی گر جائے، آپ وہ پانی استعمال نہیں کرتے ہو۔ آپ اور مجھے دنیا کی روشن خیالی اور دنیا کی تہذیب کا جھوٹا جھانسا دے کر آپ کو مجھے اپنے رب سے ہمیں بہت دور کر دیا گیا۔ 2 نشانیاں قرب قیامت کی حضور علیہ السلام نے بتائی تھی۔ قرب قیامت میں سرخاندیاں آئیں گی، تمہارے موبائل نے بتایا سعودیہ کے اندر 5-6 دن پہلے سرخاندی آئی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، پرسوں رومانیہ کے اندر پتھروں کی بارش ہوگی، پوری بستی کی پتھر برسے۔ حقیقت ہے جھوٹا لیکن پورا نیٹ کے اوپر دکھایا، اتنا بڑا پتھر مکان اور گاڑی ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے علاقے کا دستور ہے، پتہ نہیں تمہارے علاقے میں یہ بات ہے یا نہیں۔ اگر علاقے کے اندر آندھی طوفان آنے لگ جائے، موسم ابر آلود ہو جاتا ہے، گھٹائیں چلنے لگ جاتی ہیں، بجلی کی چمک آنے لگ جاتی ہے، بادلوں کی گرج آنے لگ جاتی ہے، تو مائیں اپنے گھروں سے، اپنے کمروں سے نکل کر باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنے لال اپنے بچوں کو آوازیں دینے لگ جاتی ہیں اور کہہ دو اندر آ جاؤ، آندھی چل رہی ہے، سر پہ کوئی چیز گر گئی، نقصان ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے پچھلے سال سے لے کر آج تک اتنے علماء کرام کو، اتنے دینداروں کو، اتنے بڑے بڑے جید علماء کرام کو جلدی جلدی اپنے پاس بلا لیا، فرمایا میرے بندو، میرے خاص بندو، جلدی کو جلدی آ جاؤ، جس طرح آندھی چلے بارش آنے والی ہے، زمین پہ کچھ ہونے والا ہے، اور میرے بندو جلدی واپس آ جاؤ، لگتا ہے دنیا کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ تھا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میرے محبوب جب زمین پر میرا نام لینے والا کوئی نہ رہا، میں زمین کے آسمان کے نظام کو درم برم کر دوں گا۔ میرے عزیزو، بار بار ہوئے زمین کے اوپر اللہ کی نافرمانی آ رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کا بول بولا جا رہا ہے، یقین جانو جملے تو ایسے ایسے بیان کیے جا رہے ہیں، ایسے ایسے جملے زبان سے نکالے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو پانی کے نہیں خون کے نکلتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ نظام کائنات باقی ہے، زمین پر اللہ اللہ کہنے والے گناہ کرنے والوں سے زیادہ ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ
ताला अलैहि वसल्लम ने पिछली कौमों को बड़ा वक़्त दिया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक कौम को सुबह से लेकर ज़ोहर तक का वक़्त दिया गया, मिसाल के तौर पर फरमाया एक कौम को ज़ोहर से असर तक का वक़्त दिया गया और एक कौम को असर से मगरिब तक का वक़्त दिया गया। जिन्हें सुबह से लेकर ज़ोहर तक का वक़्त दिया वो तो जो कौम यहूद है, बार बार नबी आते रहे, अंबिया की जमात उनके अंदर आती रही, उनको वो जुटलाते रहे। फिर उनका वक़्त फजर से लेकर ज़ोहर के वक़्त तक का था और बाज़ मेरे अज़ीज़ों ज़ोहर से लेकर असर वक़्त में सारा की मिसाल दी। आपने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम आए और आके चले गए, दोबारा फिर दुनिया के अंदर आएंगे। उन्हें थोड़ा वक़्त दिया और एक को बड़ा वक़्त दिया, दोनों नाकाम हो गए। और एक कौम को मगरिब से लेकर असर तक का वक़्त दिया, वो कौन है? उम्मत मुहम्मदिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अर्ज़ की सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने, या रसूलल्लाह जिन्हें ज़्यादा वक़्त मिला वो नाकाम हो गए और जिन्हें थोड़ा वक़्त मिला वो कैसे कामयाब होंगे? आपने फरमाया उन थोड़े वक़्त के अंदर अल्लाह पाक ने उनको अमाल ऐसे ऐसे दे दिए, थोड़ा करेंगे अल्लाह ज़्यादा का सवाब अता फरमाएगा। लैलतुल क़द्र की अल्लाह ने रात अता फरमा दी, रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमा दिया। एक ने पीने की पे 10 का वादा कर लिया, गरीब को खाना खिलाने पे जन्नत का वादा कर लिया। फरमाया थोड़े अमल करोगे परवरदिगार आलम अपने खातों से सवाब भी ज़्यादा अता फरमाएगा और गुनाह भी माफ़ फरमाएगा। बाज़ मरतबा बंदा अल्लाह को रो के दिखाता है, परवरदिगार आलम को बंदे के रोने पे इतना ही प्यार आता है। अल्लाह फरमाते हैं फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। बंदा गुनाह लेके आता है और ऐसा रो के दिखाता है, जब मैं वापस लौटाता हूँ उनके गुनाहों वाली गठरियों को भी नेकियों के अंदर तब्दील कर देता हूँ। मतलब उससे पूछने वाला कोई है? हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। कुरान को लोहे महफूज में से उतार कर आसमान दुनिया में महफूज कर दिया गया। फिर 23 साल के अरसे में जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पे उतारा गया। जब कुरान करीम मुकम्मल हो गया, जब दीन मुकम्मल हो गया, अरफात के मैदान में सबको बुला लिया। रूम वालों तुम भी आ जाओ, अंसारे मदीना आप भी आ जाओ, महाजिरों तुम भी आ जाओ, अल्लाहु अकबर फारस वालों तुम भी आ जाओ, शाम इराक़ वालों सारे के सारे आ जाओ। आज मैं मक्के के दुर्रे यतीम से एक ऐलान करवाने वाला हूँ। वो ऐलान क्या था? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेराज की रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ले गए, बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ ले गए। मेरे अज़ीज़ों, जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इमामत के लिए मुसल्ले पे खड़ा किया गया, अल्लाह के नबी ने जब नबियों की पैगंबरों की इमामत करवाई, जब सलाम फेरा, अल्लाहु अकबर फरमाया जिब्राइल मेरे नबी का मुख नबियों की तरफ मोड़ दे। नबियों की तरफ मेरे रहमत वाले नबी का चेहरा मुबारक मोड़ा गया। परवरदिगार आलम ने फरमाया जिब्राइल ऐलान यहाँ कर दे। इस ऐलान को मैं नबी की जुबान से अरफात के मैदान में कहलवाऊंगा। वो ऐलान क्या था? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। नबियों तुम्हारी शरीयत खत्म हो गई, क़यामत की सुबह तक जो शरीयत का सिक्का चलेगा उस हस्ती का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाद में ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे। अब आपको उम्मती बन के आना पड़ेगा। ताजे नबूवत तो सर पे जरूर रहेगा, लेकिन आपको उम्मती बन के आना पड़ेगा। इस उम्मत में से किसी घराने में आपकी शादी की जाएगी, फिर आपका दुनिया से इंतकाल होगा, फिर आपका जनाजा पढ़ाया जाएगा। मेरे अजीजों, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कितना सोना नबी अता फरमाया, कितना अफजल अल्लाह ने नबी अता फरमाया कि इस नबी की शरीयत इतनी कामिल कर दी, इसका लाया हुआ दीन इतना मुकम्मल कर दिया कि दूसरे नबी की शरीयत में उनकी जिंदगी के अंदर इसका तरीका मिलेगा। अल्लाह नबियों के तरीके को मुकम्मल करेगा, उनकी जिंदगी को मुकम्मल करेगा। आज जो तरीका ईसा अलैहिस्सलाम को मिलेगा, जो शरीयत पर अमल ईसा अलैहिस्सलाम को करना पड़ेगा, आयरी मेरी
बदनसीबी। अब इतने बड़े इलाके में रहते हैं, दुनिया में रोशन ज़मीन कहती है, लेकिन रोशन ज़मीनी रत्ती बराबर नजर नहीं आती। ओ लोगों, पैसे की पहचान हो गई, सोने की पहचान हो गई, कपड़े की पहचान हो गई, खरे खोटे की पहचान हो गई, सज्जन यार की पहचान हो गई, दुश्मन की पहचान हो गई, दिन के उजाले की रात के अंधेरे की पहचान हो गई, मौसम खज़ां मौसम बहार की पहचान हुई, लेकिन आज तक यही पहचान नहीं हुई। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल शानु ने किस मकसद के लिए दुनिया में भेजा, ताजे नबूवत पहना के किस लिए दुनिया में भेजा, और आपको उम्मत अल्लाह ने मैं किस लिए बनाया। ओ लोगों, हम माल कमाने के लिए नहीं आए, हम बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आए, हम खाने पीने के बाद अपना जिस्म मोटा ताज़ा करने के लिए नहीं आए। ये तो पहली कौमों को एजाज मिले थे, जिनको मनवा सजवा आसमान से दिया गया था, जिनको ज़मीन की नेमतों में कोई कमी नहीं दी गई थी। लेकिन मेरे अजीजों, उनके पास कपड़ा मकान था, हुजूर अपने वक़्त के नबी का तरीका नहीं था। ये तो खत्म नबूवत के सदक़े परवरदिगार आलम ने रहमतुल लिल आलमीन भी दे दिया, और रहमतुल लिल आलमीन का तरीका क़यामत की सुबह तक दे दिया। वक़ाल हज़रत मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के सन 1999 में 190 में मगरिब की नमाज के बाद मिंबर पे खड़े होकर बयान, मिंबर पे बैठ के बयान फरमा रहे थे। फरमाया, ओ लोगों, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद अब नबी दुनिया में कोई नहीं आएगा। पहले नबी दुनिया के अंदर आया करते थे, उनके साथ उनका काम उतारा करता था, उतारा जाया करता था। नबी के जाने के बाद नबी का काम भी उठा लिया जाया करता था। अल्लाह पाक ने सुन्नत पे फजल फरमाया, नबी आए काम लेके आए, नबी दुनिया से चले गए, काम क़यामत की सुबह तक बाकी छोड़ के चले गए। अपने नबूवत के सदक़े से जो नबी वाला काम करता रहेगा, खुदा की रहमत उस पर उसके सारे घराने पे आती रहेगी। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। दुनिया ला के कि ये बेरोशन ज़मीरी है, दुनिया ला के ये दक्कनूसी बातें हैं, दुनिया ला के ये पुराने वक्तों की बातें हैं। और नहीं नहीं, तुम जिस ज़िंदगी के हिस्से में कदम रखोगे, जहाँ भी तुम सर उठाओगे, जहाँ भी तुम खड़े होगे, नबी का तरीका साथ लेके आओगे, दुनिया तुम्हारे कदमों में आके बैठ जाएगी। मेरे अजीजों, आज पूरी दुनिया का कुफर परेशान है, आज पूरी दुनिया का कुफर हैरान है, हर तरफ परेशान है, माथे पे पसीना है, मुंह में उंगली लेके बैठा हुआ है, कहता माल हमारे पास है, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जितनी जिद्दत हमारे पास है, एटमी ताकत हमारे पास है, साइंसी ज़खायर हमारे पास है, मादनियात हमारे पास है, हीरे की कानें हमारे पास, तांबा लोहाती पीतल धात हमारे पास है, तेल के कुओं पे कब्जा हमारा, अक़वाम मुत्तहिदा हमारा, वर्ल्ड बैंक हमारा। और लोगों, हमारे पास पैसे की चमक है, सोने की चमक है, हमारा एक एक कमरा $1-1 लाख में बना हुआ है। अल्लाह गनी, दुनिया की कोई ऐसी आसाइश नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा सामान नहीं है जो हमारे घरों में मौजूद ना हो, लेकिन परेशान है हमारे बेड के ऊपर, हमारे खाने पीने की चीज़ों के ऊपर, हमारे इस्तेमाल करने वाली चीज़ों के ऊपर सोने चांदी की धात का काम हुआ है, लेकिन हम परेशान है। किससे? तुम्हारी अफवाज पाकिस्तान से नहीं, नहीं तुम्हारी मुल्की सालमियत से नहीं, नहीं किस वजह से परेशान हो? काम तुम्हारे उस रेडी वाले से परेशान है। अल्लाह अकबर, जो इस चौक के अंदर प्याज की फ्रूट की रेडी लगा के खड़ा हुआ है। व्हाइट हाउस तुम्हारे पास, सारी दुनिया तुम्हारे पास, तुम क्यों परेशान हो भाई? कोई परेशानी की वजह बताओ। $1-1 लाख का मैंने कमरा बनाया, बेड भी बड़ा किस्म का आला, और उसके ऊपर मैट्रेस भी बड़ा नरम बिछा हुआ है, लेकिन रात तो करवटें बदल बदल के थक जाते हैं, हमें नींद नहीं आती। तुम बताओ, इस टोंक के अंदर एक रेडी वाला खड़ा हुआ है, सुबह सुबह सर्दी को, गर्मी के मौसम में, धुंध के मौसम में, जून जुलाई के महीने में बड़ा परेशान हुआ। क्या किया? रेडियो पे बैठकर गाड़ियों के पीछे लटक के सब्जी मंडी में गया, अल्लाह अकबर, 1200-1500 रुपए के एक फ्रूट का ठेला लेके आया।
ایک فروٹ کی پیٹی لایا، پھر یہاں کے سارا دن اسے ریڑھی لگانے کی جگہ نہ ملی، دھوپ میں کھپتا رہا، اس نے ریڑھی لگائی، 10-20 روپے کر کے وہ پیسے لیتا رہا، سامان دیتا رہا، اسے بھوک لگی، اس کے گھر سے روٹی لانے والا بھی کوئی نہیں تھا، 10 روپے کے پکوڑے لیے، 10 روپے کی 2 روٹیاں لی، اپنی ریڑھی پہ بیٹھ کے کھا لی، اسے پیاس لگی، سامنے نلکے پہ پانی پی لیا، اس کے پاس گلاس بھی نہیں تھا، وہ تھک گیا، صبح کا اٹھا تھا، اسے نیند آ گئی، اس نے سونے کے لیے اپنا انتظام بھی کر رکھا تھا، اپنے سر سے اپنا رومال اتارا، اپنی ریڑھی پر ڈال دیا اور ریڑھی کے اندر سے گتا نکالا، زمین پر بچھایا، اس کے اوپر لیٹ گیا اور 2 گھنٹے بے خبر خراٹے مار مار کے سو کے کہنے لگا الحمدللہ اس چیز نے میں پریشان کر دیا۔ بتاؤ ہمارے 1 لاکھ ڈالر کے بیڈ میں سکون کوئی نہیں، تمہاری ریڑھی والے کو سکون کہاں سے ملا؟ آج مولانا شاہ صاحب کے ادارے میں میرے عزیزوں پوری دنیا کو بتا دو، ہم بتائیں ہمیں سکون کہاں سے ملا؟ او دنیا کے کافرو، تمہارے پاس مال ہے، ہماری جھولیوں میں آمنہ کا لال ہے۔ تم تو بات کرتے ہو سکون تمہیں کہاں سے ملا؟ تم تو ریڑھی والے کی بات کرتے ہو۔ آؤ میں تمہیں احد کے اندر وہ مجاہد دکھاؤں جو زخموں سے چور چور کھڑا تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ دشمن دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور میں جسے ان دن سے اٹھانے جا رہا تھا، صحابہ کا سارا لے کے پھر کھڑے ہو گئے کہ کملی والو حکم بتاؤ یہاں لڑنا ہے کہ میدان کے اندر جا کے لڑنا ہے؟ ثم انزل السکینہ، فرمایا کھڑے کھڑے سو رہے، او لوگوں تمہیں بیڈ پہ نیند نہیں آتی، کربلا کے میدان میں کیسے آ گئی؟ وعدہ پکا کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سے، جب ماں نے گود میں اپنے لال کو لیا ہوگا اور قرآن پڑھ پڑھ کے لوریاں دی ہوں گی، واہ حسین تیرا نصیبہ کتنا اونچا، تیری ماں نے پتہ نہیں اپنی گود میں تجھے کتنی مرتبہ قرآن سنایا ہوگا۔ ہائے میری بدنصیبی، رمضان المبارک آ رہا ہے، فرمایا لوگوں رمضان قرآن میں، قرآن رمضان میں تیری میری بیٹی کو اللہ اکبر فروٹ چاٹ دہی بڑے پکوڑے بنانے سے فرصت نہیں، قرآن پڑھنے والیاں تو 1400 سال پہلے قبروں میں چلی گئی ہیں۔ اتنا قرآن کو لاوارثانہ سمجھو۔ میں یوں کہوں گا علماء کرام میرے سر پہ صدقت کا ہاتھ رکھیں گے، او لوگو رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن تمہارے دروازوں پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ او لوگو ہم دنیا کے پیسوں کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، قرآن کی دولت کے لیے دروازہ نہیں کھولتے۔ میرے بچوں کے ہاتھ میں موبائل نظر آئے گا، روزے کی حالت میں افطاری کے وقت میرا بچہ موبائل چلائے گا، میری بیٹی موبائل چلائے گی، مجھے ایمانداری سے بتاؤ اگر یہی حالت کے اندر موت آ گئی تو اہل البیت کے سامنے کیسے کھڑی ہوگی؟ اب عائشہ کا سامنا کیسے کریں گی؟ آخری وقت ہے، سرکار مدینہ روح القدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہے، یہ وہی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں صحابہ کا مجمع موجود ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان سے اعلان فرمایا خیر النساء، صحابہ بتاؤ خیر والی عورت کون سی ہے جس میں خیر ہو، گرس جس میں صلاحیتیں ہو، کون ہے؟ دائیں بائیں ابوبکر پاک، عمر پاک، عثمان و علی، کاتب وحی معاویہ، نبی کی چوکھٹ پر دن رات پڑا رہنے والا ابو ہریرہ، منہ بولا بیٹا زید بن اسامہ رضی اللہ تعالی، ابو ذر غفاری، سارے کے سارے بیٹھے، ہر ایک نے جواب دیا اللہ کے نبی خیر والی عورت یہ، آپ نے فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن میرا مطلب یہ کوئی نہیں، خیر والی عورت یہ، فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہو میرا مطلب کوئی نہیں، انا مدینۃ العلم علی بابها، حضرت علی نے بھی ہاتھ کھڑے کیے جی میں جواب دوں، فرمایا علم کے دروازے بول، حضرت علی نے جواب دیا، فرمایا علی آج آپ بلا جواب ہو گئے۔ حضرت علی کہتے میں پیچھے بیٹھا تھا، میں اٹھا اور سیدھا سیدھا فاطمہ الزہرا کے پاس گیا، میں نے کہا فاطمہ آج تیرے ابا نے ایک سوال کر کے سب کو حیران کر دیا، علی جی پانی پیو،
ماتھے سے میں اپنے دوپٹے سے تیرا پسینہ صاف کر دوں؟ علی جی پریشان کیوں ہو؟ حوصلہ کرو، میں ہوں نا۔ کہاوت ہوا کرتی تھی، اب یہ کہاوت بھی قبرستان میں نیک عورتوں کے ساتھ دفن ہو گئی۔ یہ کہاوت گھروں میں ہوا کرتی تھی، ہر عورت کی کامیابی کے پیچھے ایک مرد ہے، ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر سن رہی ہو میری بچیوں، ناراض نہ ہونا، میری بہنوں، اب ہر گھر اجاڑنے کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہو رہا ہے۔ ایک نوجوان مجھے فون پر سلام کر کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ بڑا اچھا میں کے گھر سے واقعی ہوں، ہجکیوں کے ساتھ رویا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس نے فون بند کیا دوبارہ۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے بتا کوئی پریشانی ہے؟ کہ مولوی صاحب پتہ ہے اوپر والی منزل میں میرا کمرہ، نیچے میرے ماں باپ کا، آج میری بیوی نے کمرے میں وہ تماشا کیا، مولانا بس زہر کی گولی کھانی باقی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا بیس کیا بنی؟ کہ میری بیوی اس لیے جھگڑا کر رہی تو آدھا گھنٹہ اپنی ماں کے پاس کیوں بیٹھ کے آیا؟ یہ کرونا تمہیں نظر آ گیا، اس کی ویکسین نظر آ گئی، جو قریب کرونا نا اتفاقی کا ہماری رگوں کے اندر گھس گیا، بتاؤ اس کی ویکسین کہاں سے لاؤ گے؟ میں تو کہا کرتا ہوں جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، میرے پیاروں میرے ویروں، ایک ہفتے کے بعد اگر اللہ نے کسی بھائی کو طاقت دی ہے، اگر اللہ نے کسی بھائی بہن کو ہمت دی ہے، تو ایک ہفتے کے بعد چھٹی کے دن سب بہن بھائیوں کی دعوت کر دیا کرو، اور نہ آلو گوشت پکا، نہ زردہ پلاؤ پکا، سبزی پکا کے بیٹھ جایا کر۔ بہن بھائی پوچھے بھائی بتا آج بیٹی کی بات پکی کر رہا ہے کہ آج بیٹے کے پاس ہونے کی خوشی میں دعوت کی؟ نہ بیٹی پاس ہوئی، نہ بیٹے کی دعوت میں خوشی کی دعوت کی، بلکہ آج مجھے ماں باپ 2 دن سے بڑے یاد آ رہے تھے، میں نے سارے بہن بھائیوں کو بلا لیا کہ ماں باپ یاد آئے، بہن بھائیوں کو کیوں بلایا؟ کہ اللہ کی قسم بہن کو دیکھ رہا ہوں ماں کا چہرہ نظر آ رہا ہے، بھائی کو دیکھ رہا ہوں باپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اب یہ سارے آپ کو عدالتوں میں ملیں گے۔ کہاں جا رہے ہو؟ یار بھائی نے مقدمہ کرا رکھا ہے، آج پیشی بھگتنے جا رہا ہوں، مر کیوں نہ گئے؟ ایک بہن کا فون آیا کہنے لگی مولوی صاحب بتاؤ خودکشی حلال ہے؟ میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ باپ مر گیا، جائیداد چھوڑ کے مرا، بھائی قابض ہو گئے۔ میرے بھائیوں کو فون کیا کہ میرے بھائی اللہ کے واسطے وہ کچھ نہیں دیتے، میرے مکان کا کرایہ تو دے دو، پریشان ہوں۔ کہ بھائی نے 4 دن کے بعد نوٹس بھیج دیا۔ عدالت میں گیا، لاڑ ہے کتاب ہاتھ میں پکڑ کے کہنے لگا جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ سامنے کھڑی ہے میری بہن، کوئی نہیں۔ اس کرونے کی ویکسین کہاں سے لاؤ گے؟ ایک بہن کا فون ہے کہنے لگی مولوی صاحب 70,000 کرایہ چڑھ گیا، ابا بھی زندہ ہے، ابا نے ساری جائیداد بھائیوں کو دی کہ بیٹیوں کو برابر تقسیم کر دینا۔ بھائی ناگ بن کے بیٹھ گئے، بتاؤ میں بہن ہونے کے ناطے بھائی پہ کیس کراؤں؟ میں نے کہا بیٹی میں استخارہ کر کے بتاؤں گا، صبح فجر کی نماز سے پہلے پھول پہ بیلے ہی بیلے۔ میں نے کہا کون ہے؟ مولوی صاحب استخارہ نہیں کیا تو نہ کرنا۔ میں نے کہا بیٹی کیوں؟ کہا آج میں نے مصلی پہ بیٹھ کے سجدوں میں رو رو کے بھائی کو اپنا حق معاف کر دیا۔ اس کرونے کا علاج کون کرے گا جو تیری میری رگوں کے اندر حویث و حس کے ساتھ گھس گیا؟ خیر النساء، بہترین عورت کون ہے؟ علی ہانپتے کہتے ہیں فاطمہ، جبا جان کے سوال میں پریشان کر دیا، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ علی پاک بتاؤ کیا جواب، کیا سوال؟ کہ خیر النساء، بہترین عورت کون ہے؟ سیدہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا ہوگا، اے علی اتنا آسان سوال کوئی جواب نہ دے سکا، میں تیرے کان میں بتاؤں تو میں فدا کے میدان میں بتا، تیرے نمبر مل جائیں گے۔ حضرت علی کے کان میں بتایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے مسجد گئے، اور جا کے کملی والے جواب میں لے آیا۔ آپ نے فرمایا علی بولیے کہ سب سے بہترین خیر والی عورت وہ ہے
جس نے ساری زندگی میں اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا اور غیر محرم نے ساری زندگی کبھی اس کا چہرہ نہ دیکھا ہو، اس سے بڑی خیر والی عورت کوئی نہیں۔ صحابہ کہنے لگے والی ایسا جواب تو ہمارے ذہن کے اندر کوئی نہیں تھا۔ رحمت والے نبی نے نبوت والا دامن پھیلایا، کونے پکڑے کرتے مبارک کے، اور آپ نے فرمایا اللہ میری فاطمہ کی خیر فرما، اللہ میری فاطمہ کے درجے بلند فرما، اللہ جنتی عورتوں کے سردار بنا۔ حضور رو رہے، صحابہ بھی رو رہے، علی پاک کہتے قریب ہوئے، اللہ اکبر، شانہ والے ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ روئے کیوں؟ جواب علی نے دیا دعائے فاطمہ کو۔ حضور نے اپنی آنکھوں میں آنسو لا کے علی کی طرف دیکھا، علی کہتے میں اپنے آپ کو روک نہ سکا، میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا حقدار ہے فاطمہ دعاؤں کی، کیونکہ لب تو علی ہلا رہا ہے، جواب تو اللہ کی قسم فاطمہ کی جھولی سے آ رہا۔ اگلا حضور نے سوال فرمایا اور لوگوں عزت والی عورت کون ہے؟ فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنے پردے اپنی غیرت کی حفاظت کرے، شوہر کے حقوق پورے کرے، اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ فرمایا اس سے بڑی عزت والی کوئی عورت نہیں ہے۔ سنو اہل البیت، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ بیٹیوں کی باری آئی تو خدا پاک کی قسم مقام درجے خدا نے بتائے، بیویوں کی باری آئی تو درجے خدا نے بتائے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، خدیجہ سے لے کے عائشہ تک جو نبی کے بستر پر آ گئی، ان جیسی عورتیں قیامت تک نہیں آ سکتی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ او میرا ابو بکر آپ بھی سن لو، عمر آپ بھی سن لو، ابو سفیان آپ بھی سن لو، معاویہ آپ بھی سن لو، جب تک تمہارے گھر میں تھی تمہاری بیٹی تھی، محمد کے بستر پر آئی تو یہ بیٹی بھی تمہاری ماں بن گئی ہے۔ ابو بکر تیرے گھر میں تھی تو عائشہ بیٹی کہتا تھا، جب نبی کے بستر پر آئی تو تجھے بھی اماں کہنا پڑے گا۔ دو بیٹی ایک بیوی ایک بیٹی سرانے بیٹھی ہوئی ہے، ایسا صحیح کہہ رہا ہوں، کیوں سرانے بیٹھی؟ بیٹی کی طرف منہ کیا، کوئی آپ نے بھی بیٹیوں کی طرف منہ کیا، دیکھا ان کی حالت، نہ گلے میں دوپٹہ، نہ سینے میں، نہ سر پہ دوپٹہ، شلوار پنڈلیوں تک ہے۔ غیرت مند آدمی کا تو ویسے ہی جنازہ نکل گیا، اب یہ وجود اٹھا کے قبر میں پھینکنا باقی رہ گیا۔ ادھر سیدہ فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے، آخری لفظ زبان مبارک سے نکل رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں۔ اما فاطمہ کہتی میں نے کان ہونٹوں کے ساتھ لگایا، فرمایا بیٹی میرے جانے کے بعد زندگی کیسے گزارے گی؟ کہ میں نے ٹھنڈا ہوکا بھرا، میں نے کہا باہر جاتے میں دعا کر جا کہ تیرے بعد سب سے پہلے ملاقات میری تیرے ساتھ ہو۔ آپ نے فرمایا فاطمہ رب سے قبول کروا لیا، میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے پاس آئے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منہ کیا، آپ نے فرمایا عائشہ بتا میرے بعد زندگی کیسے گزارے گی؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ پیر کے کہا سونیا اگر میں بھی فاطمہ کی طرح جلدی تیرے پاس آ جاؤں تو پھر گھر والی زندگی کون بتائے گا؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کون بتائے گا؟ ممبر کا کردار تو ابو بکر بتائے گا، بستر کا کردار کون بتائے گا؟ خیرکم خیرکم لأہلی، او لوگوں تم میں سب سے بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، فَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کائنات کے گھروں میں نظر ڈالو، اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ انفروا فی سبیل اللہ تؤمنون باللہ ورسولہ فتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وانفسکم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ اضعافا کثیرا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ
کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ اللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کے راستے میں دینے کے فضائل بتلائے گئے، ممبر پر اعلان ہوا اللہ کے راستے میں دو۔ ہر کوئی اپنی طاقت کے حیثیت کے مطابق گھر سے کچھ نہ کچھ لے کے آ گیا۔ سب سے آبا کوئی جو کی مٹھی، کوئی کھجوروں کے دانے، کوئی کپڑوں کی گٹھڑی، کوئی گھر کا راشن لے کے حضور کی خدمت میں آیا۔ ایک صحابی کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا دیوار نے یہاں پھوٹ پڑا، آنسوں کے ساتھ رویا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، یا تیرا گھر نہیں ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں؟ اللہ کے پیغمبر گھر ہے تو گھر میں کچھ ہے کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا ادھر آ جا، رو کیوں رہا ہے بچوں کی طرح؟ یا رسول اللہ آج مدینے کا غریب سے غریب تر کچھ نہ صحیح دو کھجوروں کے دانے لے آیا۔ اللہ کے نبی میرے گھر کے اندر تو اتنا کوئی نہیں۔ صحابہ کہتے ہماری آنکھیں دیکھ رہی تھی، ایسے سرے سے لگا کے پیار کیا جیسے باپ بچوں کو پیار کیا کرتا ہے۔ سر میں ہاتھ پھیر کے فرمایا دیوان گھر کے اندر کوئی چوارا کوئی کھجور کا دانا تو ہوگا۔ اللہ کے رسول صاحب ہو، آپ نے فرمایا جلدی چلا جا، اگر کھجور اور چوارا تو پاوے میرے پاس اس اسلام کے چلنے میں لانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ کھجور کا دانا لے، مسکرا کے اپنی بیوی کو کھلا دے، جتنا مدینے والوں نے صدقہ کیا تجھے سب کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اس نبی کی زندگی کون بتائے گا؟ میں خالپور کے اسٹیج پہ بیٹھا، مجھے تعارف کرایا گیا۔ اب آپ کے سامنے خطیب پاکستان مقبول عوام شعلہ بیان عبداللہ حسینی کی تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے مائک ہاتھ میں پکڑا، میں نے کہا چاند دوبارہ کہ خطیب پاکستان شعلہ بیان۔ میں نے کہا مجھے بتا اب آگ کہاں لگانی باقی رہ گئی؟ بتا میں کس گھر میں آگ لگا کے آؤں، کس مسجد میں جا کے آگ لگا کے آؤں، کس پارٹی میں آ کے آگ لگا کے آؤں؟ جھلس گئے، روح کالی ہو گئی، دل مردار ہو گئے۔ ابھی بھی شعلہ بیان، اور جب ہم شعلہ بیان بن گئے تو شیریں زبان کون؟ کافروں کے لیے شعلہ بیان، لیکن مسلمانوں کے لیے تو شیریں زبان۔ اور لوگوں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں جمعۃ المبارک کے دن اگر پونے 1 سے 1:30 بجے تقریر ہو، اللہ کے واسطے 12:40 پہ آیا کرو۔ اتنی بھی زحمت نہیں کرتے، 24 گھنٹے نہیں، 8 دن کے اندر تم پونا گھنٹہ اللہ کو دینا گوارا نہیں کرتے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ حالت یہ ہے صبح صبح ریڑھی لگی ہوئی ہے، یا تو امیر کی تو بات ہی نہیں کرتے، غریب بھی مان نہیں پڑتا۔ کسی غریب ریڑھی والے کے پاس ایک آدمی گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ کے نام پر دے۔ اس نے پوری ریڑھی کا جائزہ لیا، اوپر نیچے سب جائزہ لیا۔ اللہ اکبر، جو گندے جو داغی پھل کچرے میں پڑے تھے ریڑھی میں سے وہ اٹھائے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نام پر دے۔ اللہ کے نام پہ وہ 2 پھل دے دیے۔ ریڑھی والے کو دیکھ رہا تھا، اس کے پھلوں کو دیکھ رہا تھا، پھر جیب میں سے 50 روپے نکالے، کہا 50 روپے کے پھل مجھے دے دے۔ اس نے اوپر سے 2 پھل اٹھائے اور یوں کر کے صاف کیے اور اس نے اپنی اس کے پاٹ میں ڈالے، ترازو میں توڑ کے تھیلی میں دیے۔ ایک ہاتھ میں 2 گلے سڑے پھل، ایک ہاتھ میں 2 پھل جو 50 روپے کے تھے۔ کہا دیکھ لے اللہ، اس نے تیری اوقات تیری حیثیت کیا رکھی، تجھے گلے سڑے دیے اور مجھے اچھے دے دیے۔ ایمانداری سے بتاؤ ہمارا حال یہ ہے کہ نہیں؟ جمعۃ المبارک کے دن چھوٹا گوشت لے کے آئے اور خوشبو اس کی محلے تک آ رہی تھی۔ کون ڈونگا بھر کے یتیم کے گھر پہنچاتا ہے؟ بچ گیا، باس آنے لگی، کجا یتیم کو دیا۔ لاہور کے اندر ایک اللہ کا ولی رام فرما رہا ہے جسے دنیا حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس اللہ والے کے پاس آپ کا مرید آیا، شاہ جی اس اللہ والے کے پاس آپ کا مرید آیا، کہنے لگا حضرت جی میں نے زکوٰۃ دینی ہے، بتاؤ طریقہ کیا؟ آپ نے فرمایا میاں تجھے شریعت بتلاؤں، طریقت بتلاؤں یا حقیقت بتلاؤں؟ اس نے کہا حضرت جی شریعت کیا؟ اس نے کہا 2.5 دے دے، 97.5 پاس رکھ۔ طریقت کیا؟ کہ 97.5 دے دے، 2.5 پاس رکھ۔ اس نے کہا حقیقت کیا؟ کہ سارے دے دے، ٹاٹ کا لباس پہن کے بیٹھ جا، صدیق کی طرح خدا کا تیرے پر سلام آئے۔ جب تک امت اس قدم پر آ کے کھڑی نہیں ہو جائے گی یہ کرونے آتے ہی رہیں گے۔
ایک آدمی کا طوطا مر گیا، بڑا پریشان، رو رو کے ایسے جیسے بیٹے کا جنازہ پڑا ہو۔ محلے والے آئے، غیرتی آئی اور آگے کہنے لگے میاں طوطا ہی تو تھا۔ اتنا سا تھا، جب اپنے گھر لایا اپنی منہ میں دانے رکھ رکھ کے میں نے اسے دانے کھلائے، چوچ میں سے میں نے دانے دیے۔ میں صبح شام اسے کبھی بسم اللہ یاد کراتا، کبھی کلمہ یاد کراتا۔ جب یہ 2 سال کا ہوا کلمہ ڈٹا گیا، آتے جاتوں کو کلمہ سناتا، بھائی جی کلمہ سن لو، چاچا جی کلمہ سن لو، ہر آنے والے کو کہتا اللہ، سلام کرتا اللہ اکبر، کسی کو کہتا چائے پیو گے، کسی کا نام لیتا۔ اسے کلمہ اتنا یاد تھا، اتنا یاد تھا، چپ کرائے سے چپ نہیں ہوتا تھا، دل کے اجالے رات کے اندھیرے میں کلمہ پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے پنجرے پہ ایک بلی نے حملہ کر دیا، سوراخ میں سے اس کی گردن کو دبوچ دیا، کہ طوطا ٹائے ٹائے کرنے لگ گیا، اسے کلمہ بھول گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہوں تو مسلمان، 5 وقت کا نمازی، رمضان کے روزے رکھنے والا، تسبیحات مکمل کرنے والا، اسے کلمہ اتنا یاد تھا، اس کی زبان سے رکتا نہیں تھا۔ جب موت کا شکنجا آیا کلمہ بھول گیا، اپنا بھی ڈر لگ رہا ہے کہ موت آئی کہیں میں کلمہ نہ بھول جاؤں، اگر موت کے وقت کلمہ بھول گیا تو سارا نظام دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ جاؤ اپنے جا کے گھر والوں کو خدا کے واسطے بتاؤ، جو زندگی تم گزار رہی ہو اس میں اللہ کی رضا نہیں، ناراضگی ہے۔ سارے میرے سب ایک عزت دار بیٹھے ہو، اگر تمہارے گھر کی حالت پتلی تو میں بھی تمہاری اس میں شامل ہوں۔ مولانا میں نوکری پیشہ ڈیوٹی پیشہ آدمی ہوں، میں کیا کروں؟ میں صبح 7 بجے جاتا ہوں، شام کو 7 بجے آتا ہوں، پیاز کہاں سے لاؤں، سبزی کہاں سے لاؤں، کپڑے کہاں سے لاؤں، مولانا میں سامان کہاں سے لاؤں؟ میں نے اپنی بیوی کو، آپ کی بھابھی کو، میں نے سارا بجٹ میں سے 15,000 دے دیا۔ میں نے کہا کچن جانے تو جانے، مجھے نہیں پوچھنا، مجھے تو روٹی پکی پکائی چاہیے، مجھے نہیں پوچھنا، مجھے تو کپڑے دھلے ہوئے استری چاہیے۔ اللہ اکبر، سنو 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 نبی کا فرمان۔ 4 سیکیورٹی گارڈ ہے، ایک عورت کے باپ ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، بھائی ہے۔ آج میری بچی کہتی ہے اسلام نے مجھے حق کوئی نہیں دیا، پیدا ہوئی اللہ نے تیرا باپ تیرا نوکر بنا دیا، جوان ہوئی یہ نوکر، اللہ اکبر، اس کی میعاد مدت کی نوکری کی پوری ہوئی، ریٹائر ہوا، اللہ نے تیرا بھائی تیرا نوکر بنا دیا، جس نے تجھے لال جوڑا پہنا کر لال پھولوں والی گاڑی میں عزت کے ساتھ بٹھایا۔ جب تیرا بھائی ریٹائر ہوا تیری نوکری سے، اللہ نے تیرا شوہر نوکر بنا دیا، تیرے گھر کے ساری ذمہ داری، کپڑا لتا، کھانا پینا، بستر، رونا ہنسنا اس کے ذمہ رہا۔ جب تو بوڑھی ہو گئی، تیرا شوہر ریٹائر ہوا، اللہ نے تیرا بیٹا تیرا ملازم بنا دیا۔ میں نے کہا اللہ سائیاں، او میرا ربی، بوڑھا باپ ہو تو جوان بھائی کھڑا کر دے، بوڑھا شوہر ہو جائے تو جوان بیٹا کھڑا کر دے۔ فرمایا عزت والی ڈولی ہے، نکاح والی ڈولی بھی عزت والی، جنازے والی ڈولی بھی عزت والی۔ جب نکاح کی رخصتی ہوگی تو اس پاک ڈولی کو پاک کندھے پہ اٹھواؤں گا، جب جنازے والی ڈولی ہوگی تو جنازے والی ڈولی کو بھی بیٹے کے پاک کندھے پہ اٹھاؤں گا۔ اور جس کے جنازے میں ماں کے جوان بیٹیوں پر میں خبردار، کندھا دیتے دیتے نہ تھکنا، یہ اتنی غیرت والی عورت پردے والی ہے جس نے تمہیں اپنی گود میں کلمے سنائے، جنہیں تمہیں اپنی گود میں 2.5 سال دودھ پلایا۔ میں اللہ اس سے بھی زیادہ غیرت والا، میں نہیں چاہتا کہ بیٹوں کے ہوتے ہوئے کوئی غیر محرم اس کی چرپائی کو ہاتھ پہ جائے۔ یہ عورت کہتی ہے میں روز ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ، یہی تو اعلان ہے، اور کیا مصیبت تھا؟ میری مرضی میرے جسم کا یہی تو اعلان تھا کہ میں مردوں کے شانہ بشانہ حق دیے جائے۔ یہ میری بہن سمجھی مجھے شانہ بشانہ حق دیا جائے، میں سرخی پاؤڈر صرف کی تھیلیاں مارکیٹوں میں گلیوں میں دروازے بجا بجا کے 20-20 روپے پہ بیچتی پھروں، یہ شانہ بشانہ ہے؟
کہ میرے ابو نے مجھے گریجویٹ کی ڈگری دلوائی تھی، کس کام آئے گی؟ اگر آپ کی سیلری آپ کی تنخواہ اچھی نہیں تو میں ہوں نا، آپ 30 کماؤ میں 20 کماؤں گی، آپ کچن کا اگر خرچہ اٹھاؤ میں بچوں کا خرچہ اٹھاؤں گی نا میری بیٹی۔ یہ دنیا کے بد تہذیبوں نے، یہ دنیا کے بے زمینوں نے یہ تجھے مت دی۔ میں بتاؤں شانہ بشانہ کیا ہے؟ عید کا مہینہ میرا عزیز، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے بعد عید آئے گی، پورے ملک کے معاشی حالات بڑے خطرے میں ہیں۔ اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ، روزانہ مایوسی کے بادل چہرے پر، اور روزانہ مایوسی کی چادر اپنے اوپر لے کے آتا ہے، اسے بٹھا کے پوچھ کیوں پریشان ہے؟ وہ سر کے اندر کھجلی کر کے گئے، کیا کروں عید آ رہی ہے، بچوں کے کپڑے بھی بنانے ہیں، تیرے کپڑے بھی بنانے ہیں، لیکن میری جیب میری روزانہ کی دہاڑی اتنی اجازت نہیں دیتی۔ شانہ بشانہ بتاؤں، مرد کا ہاتھ پکڑ بوسہ دے کہ میری وجہ سے پریشان نہ ہو، میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، میں نے تیری گاڑی کو پنکچر نہیں کرنا، تیری گاڑی کو حادثے کا شکار نہیں کرنا۔ شانہ بشانہ بتاؤ تو میری فکر نہ کر، میں تجھے جون جولائی کے موسم میں سردی کے کپڑے پہن کے دکھاؤں گی، تو نیچے بٹھائے گا میں نیچے بیٹھوں گی، تو بیڈ پہ بٹھائے گا تو میں بیڈ پہ بیٹھوں گی، تو دال روٹی کھلائے گا میں کھا کے الحمدللہ کہوں گی، تو گوشت روٹی کھلائے گا میں وہ کھا کر تیری سلامتی کے لیے جھولی پھیلا پھیلا کے دعا کروں گی۔ ماں باپ تیرے گھر میں ہے، میں ان کو ساس سسر نہیں سمجھوں گی، تیرے ماں باپ کو پہلے میں اپنے ماں باپ کا درجہ دوں گی۔ اللہ والی تو اپنی گود کے اندر تیرے توسل سے، تیرے ذریعے سے، تیری برکت سے اگر میری گود میں تیری بیٹی آ گئی، فکر نہ کر، تو حلال کی روزی لا کے دکھا، میں تربیتوں سے رابعہ بصریہ بنا کے دکھاؤں گی۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا، فکر نہ کر، تو حلال لقمے اتار اندر، میں ایسی تربیت کروں گی، جب میرا بچہ گلی میں چلے گا لوگ خان صاحب نہیں کہیں گے، لوگوں کو عبد القادر جیلانی نظر آئے گا۔ تو فکر نہ کر، اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ اگر تیرے سے پہلے میرا جنازہ اٹھ گیا، اگر تیرے سے پہلے میرا جنازہ اٹھ گیا تو جنت کے دروازے پہ تیرا انتظار کروں گی۔ اگر میرے سے پہلے تو مر گیا، تیری چرپائی پہ ایسی رو کے دکھاؤں گی کہ میرے آنسوں کی برکت سے اللہ تیرے لیے جنت کے فیصلے فرمائے گا۔ یہ شانہ بشانہ، یہ شانہ بشانہ تھوڑی کہ کپڑے اتار کے چادر اتار کے تیری غیرت کا جنازہ نکالو گی۔ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ، اللہ وقت کا تابعی کتنے صحابہ کو جس نے زیارت کی؟ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ، وہ زینب جو کربلا کے میدان میں بھائی کو دشمنوں کے درمیان لے کے قرآن سنایا کر رہی سراری تھی، وہ جو اپنے بچوں کے لاشوں کو دیکھ کر، اپنے بھتیجے بھانجوں کو دیکھ کر، وہ قاسم کو، وہ عون و محمد کو، وہ اکبر اصغر کو دیکھ کر قرآن کی لوریاں دے دے کے کہہ رہی تھی وعدہ ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ اللہ کے وعدے تم مرے نہیں، تم زندہ ہو، بس تمہارے اور جنت کے درمیان یہ موت کا فاصلہ ہے۔ میرے عزیزو، رب کعبہ کی قسم، جب وہ زینب لوٹی پیٹی کربلا کے میدان میں سے آئی، اللہ اکبر، یحییٰ بن معین وقت کا بہت بڑا تابعی کہتا ہے، فرمانے لگے میرے محلے میں زینب آ کر آباد ہو گئی، عبداللہ بن جعفر بن طیار کی گھر والی، اللہ اکبر، حضرت جعفر طیار کی بہو، عبداللہ بن جعفر کی بیوی، جب میرے محلے میں آ کے رہی، برکتیں آ گئی۔ لوگوں نے جو مجلس میں بیٹھے تھے کہنے لگے اللہ والے، پھر تو کتنی مرتبہ نبی کی زینب سے دعا کروائی، کتنی مرتبہ تو قدموں میں جا کے بیٹھا ہوگا، کتنی مرتبہ تو نے پاک گھرانے کی زیارت کی۔ یحییٰ بن معین دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے کہ زینب کے چہرے کی بات کرتے ہو، رب کعبہ کی قسم، میرے محلے میں تھی، میرے مکان کی دیوار کے ساتھ اس کی دیوار تھی، کعبے کے رب کی قسم، چہرہ تو دور کی بات، 15 سال میں کبھی میرے نبی کی زینب کو برقعے کے اندر بھی نہیں دیکھا۔ یہ اہل بیت ہے۔ آخری وقت آ گیا، نبی کی پوتی، نبی کی دوتی نواسی کا، زینب کا آخری وقت آیا۔ عبداللہ بن جعفر ہے، زینب کا جی کہ تیرے نانے نے اتنی تو اجازت دی ہے، بیمار ہو جائے حکیم سے علاج کرائے،
آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، کہنے لگی میرے گھر والے اگر تیرا حکم نہ تو جاؤں گی، اگر تیرا مشورہ تو نہیں مانتی، کہ کیوں؟ کہ نانے نے اجازت ساری امت کی بچیوں کو دی لیکن اہل البیت کے لیے اجازت کوئی نہیں، کہ کیوں؟ اگر اجازت ہوتی تو کربلا کے میدان میں بھائی نیزے چینی پہ تڑپ رہا تھا، میں اگر اجازت ہوتی میں جا کے اپنی گود میں اسے اتارتی، اگر اجازت ہوتی تو زبان پر کانٹے چبھ رہے تھے، اللہ خوش تھا، قرآن کی تلاوت کر کے میری طرف دیکھ رہا تھا، میں نے اشارہ کر کے خیمے کی جھیری میں سے میں نے اشارہ کر کے کہا کہ ایک دفعہ آنے دے، میرے ماتھے پر جو خون لگا اپنی چادر سے صاف کروں گی، اسے مرنے تک اپنے لیے میں ایک مثال بنا کے نشانی بنا کے جاؤں گی، بھائی تو مجھے یاد آئے گا تیرے خون کو سون کے تسلیاں لوں گی، کہ حسین نے کربلا کے میدان میں لیٹے لیٹے لا اشارہ کر دیا کہ بیل میرے ٹکڑے پرندے اپنی چوچوں میں اڑا کے فضاؤں میں لے جائے، میرا کچھ نہ بچے کربل کے میدان میں، خبردار اپنی پیر کی جتی کا رنگ نہ دکھانا، میں مر جاؤں میرے جسم پر چادر ڈالنے کے لیے، اگر تیرا قدم خیمے سے نکل آیا تو مانے کے دل کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ جو فاطمہ کے پردے کا حیا نہیں کرتی، اس کے بیٹے کی شہادت پر اسے اپنے گھر کے اندر حلوہ نان اور چاول بنانے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ کہاں گئی وہ لوری جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچے کو گود میں دودھ پلاتے ہوئے دی تھی؟ قرآن کی لوریاں، اللہ اکبر، چہرہ حسین کا، نگاہ فاطمہ کی، زبان فاطمہ کی، قرآن خدا کا، سینہ فاطمہ کا، دودھ کی دھاریں حسین کے سین گلے میں اتر رہی ہیں۔ رو کے فاطمہ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور حضرت حسین کو آنکھوں میں مخاطب کیا، فرمایا بیٹے آج گود میں تجھے قرآن کی لوری سنا کے سینے کا فیض دیا، کل جوان ہونے کے بعد اس کی کیا قیمت ادا کرے گا؟ حضرت حسین نے بھی ماں کی طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، میں کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ تجھے قرآن سناؤں گا۔ لوگوں خدا کے واسطے بہت دور چلے گئے، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا بھی کہتے۔ ہم ایسی قوم ہے جس پر کبھی شام ہی نہیں آ رہی، ہم ایسی قوم ہے جس پہ کبھی شام ہی نہیں آ رہی۔ کبھی تو احساس ندامت ہوتا، کبھی تو احساس ہوتا اس نے صبح سے لے کر شام تک اتنی نعمتوں کے ساتھ نوازا، کبھی تو احساس ہوتا اسے رو کے دکھاتے۔ یا ابن آدم یہ میرا اللہ، اور میں 5 مرتبہ تو میرے گھر میں آیا کر، میں سارا دن تیرے گھر میں رہوں گا، تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا۔ یا اللہ چٹی والوں کا، راول پٹی والوں کا دستور ہے، اگر میں اپنی بہن کے گھر جاؤں، میں اپنے بھائی کے، میں اپنے رشتہ دار کے گھر جاؤں، یا اللہ گرے سے گرا جو میری اوقات ہے، میری حیثیت ہے، فروٹ کا تھیلا، کپڑے کا جوڑا، مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاؤں گا۔ اللہ تو بڑا، تیرا دربار بڑا، تیرا سال بڑا، میرے اللہ جب تیرے دربار کے اندر آؤں تو کیا لے کے آؤں؟ فرمایا میرا بندہ مجھے کیا دے گا، تیری حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اِلَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یہ تو میرا رحم ہی ہے، یہ تو میری رحمت کی نگاہ ہے کہ تجھے بولنے والا، دیکھنے والا، سننے والا بنا دیا۔ اگر میں عمر اٹھا لوں، پوری دنیا کی طاقت مل جائے، تجھے آنکھ کا نور نہیں دے سکتی۔ اللہ سایہ پھر بھی بتا میں تیرے گھر میں کیا لے کے ہوں؟ فرمایا میرا بندہ چل تو مجھے دے میں تجھے دوں گا۔ کیا؟ فرمایا میرا بندہ جب تو میرے گھر میں فرض کرو فجر کے وقت تھا تو عشاء سے لے کے فجر تک کے جتنے گناہ سب کی گچڑی باندھ کے لا، ظہر کے وقت تھا بازاروں میں، گھروں میں، دکانوں میں جتنے تنے گناہ کیے ظہر کے اذان سن کے نماز کے وقت گچڑی باندھ کے لے آ، عصر میں آئے گا تو ظہر سے عصر تک، مغرب میں آئے گا تو عصر سے مغرب تک، مغرب عشاء میں آئے گا تو مغرب سے عشاء تک۔ اللہ کیا کروں؟ فرمایا میرا بندہ 5 مرتبہ میرے گھر میں آیا کر، گناہوں والی گٹھڑی لایا کر۔ میرا بندہ جب میں تیرے گھر میں آیا کروں گا تو رحمتوں والی چادر لے کے آیا کروں گا۔ میرا بندہ تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میرا بندہ تو دنیا کی زندگی میں میرا ساتھ نہ چھوڑ، جب تک میں جنت کی چوکھٹ تجھے پار نہ کروا دوں تیرا رب تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرا بندہ آج تیرا گھر ادھر بن گیا، میرا گھر ادھر بن گیا۔ او بندے یہ تو پکی کوئی دشمنی ہوتی ہے، گھر کے پاس سے گزر جاتا ہے۔ او بندے اتنا تو بتا، میں نے اتنی نعمتیں دینے کے باوجود تیرا کیا برا کیا ہے، تیرا کیا بگاڑا؟ ما غرک بربک الکریم، تو نے اپنے کریم رب کو کیوں چھوڑ دیا؟ ان کے دروازے پر جاتا ہے جو تجھے تانے دیتے ہیں، میرے دروازے پہ کیوں نہیں آتا جو تجھے رحمت والے سینے سے لگا لیتا ہے؟ بس آخری باتوں میں میرے عزیزو آپ سے اجازت ہے کہ میں بڑا سفر شروع کروں گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بڑی برکت والی رات آ رہی ہے، 4 کام کرنے ہیں۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، صرف شب برات میں نہیں، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے میں خیال یار ہو جانا۔ وہ جس خواب میں یاری کا دیدار نہ ہو نیند کیسی؟ 4 کام شب برات میں کرنے، لمبی لمبی نماز، سورہ ملک، سورہ بقرہ، سورہ نساء۔ مولی صاحب مجھے یہ نہیں آتی، اور چل سورہ اخلاص تو آتے ہیں مولی صاحب وہ بھی نہیں آتی، اور سورہ فاتحہ تو آتے ہیں وہ بھی نہیں آتی، مولا بسم اللہ تو پڑھنے کا وہ بھی اٹک اٹک کے پڑھتا ہوں، دیر زبر ٹھیک کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے کچھ نہیں آتا، میرے آگے کھڑا ہو اور چپ چاپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتا رہے۔ میں فرشتوں سے کہوں گا پورے قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دو، فرشتوں کو کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ پھر جب نفل پڑھ کے تھک جائے پھر قرآن کھول کے میرے سے ملاقات کر، کبھی نماز میں کلام کر جواب سننا ہو، اللہ اکبر جواب لینا ہو، نماز کی حالت میں سوال کر رہا ہو قرآن کھول کے بیٹھ جا، پھر اللہ اکبر پھر میرا نام دل کے سوچ کے ساتھ لا الہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ، پھر میرا نام لے، پھر جب اخیر ہو جائے اور سمجھ لے سحری کا وقت ہو گیا، صبح صادق ہونے کے قریب ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے میرے آگے بیٹھ جا۔ اللہ کیا مانگو؟ نوکری میرے پاس نہیں، اللہ کیا مانگو؟ ملازمت میرے پاس نہیں، اللہ کیا مانگو؟ بچے میرے پاس نہیں۔ فرمایا بندے تو بڑو ہی گرا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں تو میں نے تجھے کلمے کے صدقے دینی تھی، یہ ساری زندگی تو محبوب کے صدقے کے صدقے دینی تھی، اللہ میں کیا مانگو؟ امیر ہو غریب ہو فقیر ہو، قربان جاؤں اس مکی مدنی کے ہاشمی امی لقبی کے جس نے ہاتھ اٹھا کے مانگنے کا طریقہ بتلا دیا، کیا مانگو؟ فرمایا میرا بندہ تو اپنے بچے کے لیے 22واں گریڈ مانگ رہا ہے، میں کیا دے رہا ہوں؟ ربنا ہب لنا، یہ بچہ بھی پڑھ رہا تھا، من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، تو لاکھ روپے تنخواہ کی نوکری مانگ رہا ہے، گھر کا سکون نہیں مانگ رہا، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں مانگ رہا۔ میرے بندے جب تو ہاتھ اٹھایا کر کہا کر وجہ یا اللہ من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ کردار میں گفتار میں صورت میں سیرت میں شکل میں عقل میں ہنسی میں رونے کے میری بیوی کو میرے بچوں کو ایسا با کردار بنا، اللہ میری آنکھوں کا سرور میرے دل کا سرور میری آنکھوں کا نور بن جائے۔ اللہ اکبر وجعلنا للمتقین اماما، تو میرے اس پل کے بیٹی کا چپڑا سی مانگ رہے، میرے تو دنیا کا امام بنانے کا وعدہ کر لیا۔ یہ ہاتھ اٹھا کے اپنے بچوں کے لیے بھی رو رو کے مانگو، اور کو اللہ سائیہ ایک مرتبہ معاف کر دے، ہو گئے جو پورے سال۔ بہت بڑے شیخ الحدیث سے میں نے سنا 15 شعبان سے لے کے 27 رات لیلۃ القدر تک لوگوں کا بجٹ بنتا ہے، لوگوں کا بجٹ 27 دن 26 دن وہ اور 15 دن یہ، میرے عزیزو 43 دن تک بجٹ تیار ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ اکبر یہ کیسی قوم ہے 27 دن رات رو رو کے مانگ رہی ہے، جب بجٹ تیار ہوگا اس وقت کہتے ہیں یہ قبول اللہ یہ دے دے یہ دے دے، جب بجٹ تیار ہو گیا پھر 27 رات کو اللہ سارے کے سارے فیصلے فرشتوں کو دے دیتے ہیں، یہ کرنا ہے کتنا رزق دینا ہے، جو پہلے 43 دن ہے اللہ فرمانے رمضان کے دنوں میں دسترخوان پہ مانگ، سحری کھا کے مانگ، تراویح میں قرآن سن کے مانگ، تسبیحات پڑھ کے مانگ، جب تجھے پیاس لگی ہو میرا بندہ، جب بھوک سے تیرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہو اور تیری زبان خشک ہو گئی ہو، اس وقت کہ اللہ میں 100 درجے ماں سے پیار زیادہ کر کے کہوں گا جی میرا بندہ
عبدالرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ رحمت والے نبی نے مسجد نبوی میں فرمایا عبدالرحمن کہا یا رسول اللہ ابن سالبہ کہا فلانی جگہ میرا یہ کام کر گیا. سالبہ کہتے ہیں اس سے پہلے قرآن آیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم، خبردار مومنوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. کہ وہ دن رات کا دن میں یوں تھا کہ آسمان کی طرف نہ دیکھا. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کا میں حکم لے کے چلا، راستے میں ایک مکان کا پردہ دروازہ کھلا تھا، پردہ ہٹا تھا، ایک عورت بیٹھی تھی کہ یوں میری نگاہ پڑ گئی. میں نے کہا انا للہ، آج تو عبدالرحمن ہلاک ہو گیا. میں نے جان بوجھ کے نہیں دیکھا، اچانک میری نگاہ پڑ گئی. میں نے کہا آج تو سادہ کام ہی ختم ہو گیا. سنو سنو سنو، ایک میں بھی غلام رسول ہوں، ایک وہ بھی غلام رسول. ہمارے سے کوئی بچتی کوئی نہیں، ان کی نگاہ میں آتی کوئی نہیں. اللہ اکبر، وہ غلام رسول ہے. کہنے لگے پھر مسجد نبوی میں واپس ہی دیا ہے. حضور نے پوچھا عبدالرحمن کہاں چلا گیا؟ اللہ کے نبی گیا آئے گا 40 دن ہو گئے، وہ آیا کوئی نہیں. جنگلوں میں چلے گئے، جنگلوں کے عبدالرحمن بن سالبہ جنگلوں میں چلے گئے. رحمت والے نبی کو بتلایا کہاں میرا سالبہ؟ اللہ کے نبی سے غلطی ہو گئی. کہتا ہے اس نگاہ نے غیر محرم کو دیکھ لیا، یہ آنکھیں دیدار محمد کے قابل کوئی نہیں رہی ہے. کہ کیا جواب دوں گا؟ ڈر گئے صحابہ اکرام. اللہ اکبر کے سالبہ واپس آ جا. کہانا جبرائیل آ کے میری شکایت تھوڑی کر دی. اللہ اکبر. 1 مہینے کے بعد 40 دن کے بعد ہم سلیمان فارسی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے عبدالرحمن بن سالبہ کے پاس بھیجا کہ جنگلوں میں پہاڑوں پہ پڑے ہوئے تھے. حضرت عمر کہتے میں نے جا کے دیکھا کپڑے پھٹے پڑے، جوتا کوئی نہیں، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا، اور رو رو کے آنسوں کی لکیریں رخسار میں بن گئی. میں نے ایک چرواہے سے پوچھا ہمارا کوئی عبدالرحمن ہے؟ کہ وہ کونے میں پہاڑ کے ٹکڑے میں ایک بیٹھا ہوا ہے جو 24 گھنٹے روتا ہے. بکریاں چراتا ہوں بھائی، میں تو جس کو مارتا ہوں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ کھاتے دیکھا نہ میں نے پیتے دیکھا. کیوں کر کے پڑے تھے عبدالرحمن. عمر کی پہچان کی، عمر خدا کے واسطے مجھے موت مانگنے دے، مر جاؤں. حضور علیہ السلام سے کوئی سزا کی ہوئی تو نہیں لے کے آیا. کہ نہیں، جس طرح مائیں اولاد کے لیے تڑپتی ہے، قبلی والا تیرے لیے ایسا تڑپ رہا ہے، تجھے حضور بلا رہے. اللہ اکبر. کہنے لگے میں جاتا کوئی نہیں. کہ اللہ کے نبی نے بلایا کہ پھر اگر مجھے لے کے جانا ہو تو جب نماز کی کا وقت ہو. عمر اس وقت نماز کس وقت ہوتی ہے؟ اللہ اس دور میں عمر اتنے بجے کہ پھر مجھے اٹھا کے لے جاؤ. جب حضور نماز پڑھا رہے ہو مجھے سارے سے کھڑا کر دینا. میں اللہ کیا کروں کیسا دکھاؤں گا کہ سلام پھیروں گا جبرائیل میری توبہ لے کے آ جائے گا. قرآن کے اندر رحمت والا نبی جب قرآن پڑھ پڑھ کے رونے لگا، اللہ اکبر، سالبہ کی چیخ نکلی عبدالرحمن کی. زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے. سلام پھیرا، لوگ اٹھا کے گھر لے گئے. اللہ کے نبی عبدالرحمن بن سالبہ کی عادت کے لیے آ گئے. صحابہ کہتے اللہ اکبر. اتنے مقدروں والا حضور عبدالرحمن کے سرانے بیٹھ گئے اور آپ کا سر اٹھا کے اپنی گود میں لے لیا. عبدالرحمن نے سر کو جھٹکا دیا، اپنے نیچے بیل پہ کر لیا. کہ اللہ کے رسول یہ سر تیری گود کے قابل نہیں. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، اس آنکھ میں غیر محرم کو دیکھ لیا. کیا یہ اللہ کے دیدار کی قابل نہیں؟ محبت والے نبی نے ہاتھ نیچے ڈالے، سر اٹھایا، ماتھا چھوما، پھر اپنی گود میں لیا. کہا عبدالرحمن اللہ کی عزت کی قسم، جس نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجایا، جبرائیل کھڑا ہے، عرشوں پہ خدا تیرے سے راضی، فرشوں پہ مصطفیٰ راضی. پھر حضور کی گود میں بیٹے کا حضرت بھی ربی الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم سے کامیاب ہو گیا. آنکھیں بند ہو گئی. محبت والے نبی نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب جنازہ اٹھا صحابہ کہتے ہیں ایسی چل آج تک رسول اللہ کو چلتے نہیں دیکھا جیسے عبدالرحمن کے جنازے میں چل رہے تھے. ایک پاؤں یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں. صحابہ کہتے بارے سے رانا گیا. عبداللہ بن جابر ہے کہ لگے یا رسول اللہ ایسے چوڑے چوڑے قدم کر کے کیوں چل رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ایسی توبہ کر کے گیا اس کے جنازے میں جبرائیل کے ساتھ 70,000 فرشتہ آیا ہوا. آج میرے عزیز و اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. برکت والی راتیں آ رہی ہے، لیلۃ القدر کی راتیں. میرے عزیز 21، 23، 25، 27، 29، 22، 23 کے اندر اللہ چاہے لیلۃ القدر بنا دے. یہ 15ویں رات شباب المعظم کی، پٹاخوں کی نہیں. حلوے کھاؤ، روٹی کھاؤ، تمہاری مرضی، لیکن خدا کو روکے بھی دکھاؤ.
اللہ کے آگے سجدہ بھی کر کے دکھاؤ میرے عزیزو. اللہ سے جہاں پیسہ مانگتے ہو، اللہ سے جہاں مانگو مانگنا حق ہے، لیکن اللہ سے رحمت والے نبی کی زندگی بھی مانگ لو میرے عزیزو، اس کی رضا بھی مانگ لو، خاتمہ ایمان پر مانگ لو. یا اللہ مانگ لے خیر کے راستوں میں، یا اللہ مجھے قبول کرنے کا حوصلہ عطا فرماؤ. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. ختم نبوت کے صدقے یہ اعزاز تمام نبیوں کی امتوں میں اللہ نے سنت کو دیا ہے کہ خود بھی نیکی کرے گی، دوسروں کو بھی نیکی پلائے گی. یہ کام تبلیغ والوں کا نہیں، یہ کام دیوبندیوں کا نہیں، یہ کام بریلویوں کا نہیں، یہ کام اہل حدیثوں کا نہیں. نہ ترمذی، نہ چشتی، نہ قادری، نہ سہروردی، نہ نقشبندی اور لوگوں، نہ امیر، نہ غریب. جس نے کلمہ پڑھ کے سنائیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ نسبت مدینے والے کے ساتھ مل گئی. پٹھان بعد میں امتی پہلے، عوام بعد میں امتی پہلے، ملک بعد میں، راجے بعد میں پہلے امتی، کپو کشمیری بعد میں پہلے امتی. ختم نبوت کے صدقے نبی ہونے کا حق اللہ اکبر وہ ادا کر رہے ہیں کہ رو رو کے دعا کر کے چلے گئے. امتی ہونے کا حق ادا کرو. جو کام حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات مزدلفہ بنا کے میدان میں ہمارے کندھے پہ ڈالا تھا، وہ کام رکنا نہیں چاہیے. ہر گھر میں جانا چاہیے. ہر فرد کرے گا، ہر مرد کرے گا، ہر بچہ کرے گا، ہر بوڑھا جوان کرے گا، عورت کرے گی، بہن بیٹی کے ذمہ کام. اب میرے عزیزوں دکان والے نہیں، کچن والیاں نہیں، ہم نبی کے کام والے. ختم نبوت کے صدقے یہ کام آپ کے میرے کندھے پہ ڈالا. جہاں نمازوں کا حساب، روزے کا ثواب ہوگا، سوال ہوگا، وہاں میرے عزیزوں اس کام کے بارے میں سوال ہوگا. آج نیت کرو جیسے رائٹ کے اندر آواز لگتی ہے، مرتے جب تک جس کام کو کریں گے اور کرتے کرتے انشاءاللہ مریں گے. لگاؤ گے ساری زندگی اللہ کے راستے میں، لگاؤ گے ساری زندگی اللہ کے راستے میں. اپنے مراکز کی ترتیب پہ چلے 4 مہینے ملکوں کے لیے اپنی مسجدوں سے روزہ نکالو گے انشاءاللہ. اس ہفتے اپنی مسجد سے کون اللہ کے راستے میں 3 دن لگائے گا؟ نیت کر کے انشاءاللہ لگاؤ گے اپنی مسجد سے 3 دن. یہ تو ادھار ہے. آج ہی نبی والی زندگی کو اپناؤ. اپنے چہروں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو کون سجائے گا؟ نیت کر کے اٹھو کہ آج کے بعد انشاءاللہ یا نرسرے پر تو مشیل چلے گی، یہاں تو اس طرح چلے گا. آج کے بعد نبی کی سنت تو اس طرح نہیں چلے گا. کرتے ہو نیت انشاءاللہ. یہ کرونے کی ویکسین ہے. نبی کی زندگی کو آپ کرو، کرونا ختم ہو جائے گا. یہ ویکسین ہے کرونے کی. اللہ کی قسم پتہ نہیں جو ویکسین لگ رہی ہے پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، لیکن جو آج ویکسین کا ارادہ ہو رہا ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، سنت رسول چہرے پہ سجائیں گے، ختم نبوت کے صدقے کار نبوت کا بیڑا اٹھائیں گے. یہ حلال ویکسین ہے. جس کی زندگی میں آتی رہی دنیا کا ویکسین بھی ختم ہو جائے گا، پریشانیوں کا ویکسین بھی ختم ہو جائے گا. کرو گے انشاءاللہ. اب آخری تشکیل، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے اپنی دعا میں رخصت کرنا. اس ادارے نے یہ 20 بچے اس سال آپ کے سامنے پیش کیے، اور پتہ نہیں اس وقت کتنے مدارس کے اندر ایسے نہیں سینکڑوں ہزاروں بچے ماشاءاللہ مدرسے کے اندر قرآن پڑھ کے بنے. یہ پتہ ہے یہ وہ بیٹھا ہے جو آپ کا 500 روپیہ ہے، وہ آپ کا 1000 روپیہ، وہ پچھلے جلسے میں جو آپ نے 5000 دیا تھا وہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری کمائی، ہمارا حساب آڈٹ پہ نہیں ہوتا، ہمارا حساب نقد ہوتا ہے. تو 500 روپے دو. آج میرے عزیزو ان علماء اکرام کی قیادت پہ خدا کی قسم اٹھا کے بلتی تو نہیں، شاہ صاحب سفید چٹی داڑھی والے کی موجودگی میں آج عرض کر رہا ہوں، تم میٹرک کے امتحان کے بعد، پرائمری کے امتحان کے بعد، 8ویں کے امتحان کے بعد صرف 2 سال کے لیے اپنا بچہ ہمارے حوالے کر دو. ہم اسے قرآن کا حافظ بنا کے تمہارے حوالے نہ کرے تو مدرسوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دینا. تو وہ بچہ ہمارے حوالے کرو جسے ناک صاف کرنی نہیں آتی، ہم اسے محراب اور مصلی کا وارث نہ بنا دے تو اعتبار نہ کرنا. تو وہ بچہ ہمارے حوالے کرو جسے سورہ فاتحہ نہیں آتی. 2 سال کے بعد انشاءاللہ اس بچے کو تراویح میں مصلی پہ کھڑا کرنا. اگر قرآن نہ پڑھ کے قرآن تمہیں پورا نہ پڑھ کے سنائے تو مدرسوں پہ اعتبار کرنا چھوڑ دینا. اتنی بڑی گارنٹی میرے علماء ہاتھ کھڑے کر کے میری گارنٹی کی تائید کریں. یہ سارے علماء کرام اتنے مقدر والے لوگ، تکبیر، اللہ، شان رسالت، علماء دیوبند، زندہ باد، اللہ اکبر. کوئی بڑگرام سے، کوئی مانسرے سے، کوئی کہاں سے، یہ بیٹھے ہیں، روٹیاں تمہارے گھر سے آئی.
کھائی انہوں نے، قرآن انہوں نے پڑھ کے سنایا، اللہ نے قبر کی آگ کو ان کے قرآن پڑھنے کی برکت سے بجھا دیا ہے۔ وہ لوگوں، خیرات تمہارے گھر سے آئی، زکوٰۃ تمہارے گھر سے آئی، نصیب ان کے چلے، کھایا انہوں نے، قرآن انہوں نے پڑھ کے سنایا، ہمارے سونے والی چرپائیوں پر خدا نے رحمتوں کی بارش برسائی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، اس وقت اللہ کی قسم، میں تو مدرسوں کی نمائندگی کرتا پھرتا ہوں اور اللہ کا احسان ہے۔